فتح مکہ، فیصلے کی گھڑی۔ مشرکین مکہ سر جھکائے ہارے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تھے۔ فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا تھا۔ ان کی زندگی موت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں پہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں دروازے کعبہ پہ کھڑے کھڑے پوچھا، اے گروہ قریش، تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا فیصلہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ مجمع سے جواب آیا، بھلائی اور خیر کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ خود کریم ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب دینے والا سہیل بن عمر تھا، حدیبیہ کی شرائط طے کرنے والا، جو اپنے مسلمان بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار کے اپنے ساتھ مکہ لے آیا تھا، جس نے لکھا ہوا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹوا دیا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہر سمندر کم گہرا، ان کے رحم سے ہر آسمان نیچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش کرم اچھلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، یعنی جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب معاف۔ ایک ہی فقرے سے 21 سال تک جرم کرتے مجرموں کو قید کرنے کے بعد رہا کر دیا، جاؤ سب آزاد ہو، غیر مشروط، ایمان لاؤ نہ لاؤ آزاد ہو، بغیر کوئی سزا دیے، بغیر کوئی فدیہ لیے۔ قریش کے مجمع میں زندگی کی نبضیں پھر سے چلنے لگی، ہلدی ہلدی ہوئے چہروں پہ شادمانی کی خوش رنگی ابھرنے لگی۔ وہ سارے بچ گئے، انہیں یقین نہ آئے، انہیں قید کے بعد رہائی ملی، تلوار کے نیچے پڑی ان کی گردنوں کو چھٹکارا ملا، سولی پہ لٹکے ان کے بدن پھندوں سے باہر آ گئے۔ ایسی کریمی، ایسی رحم دلی تاریخ انسانی میں کہیں دیکھی نہ سنی نہ پڑھی۔ وہ دن سارے عالمین کو رحمت للعالمین کی رحمت دکھانے کا دن تھا، ویسی بات کسی نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بیت اللہ کی چابی ابھی تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ ایک زمانے میں مکہ کے قیام کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چابی مانگی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلا کے منہ سے انکار کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس دن بھی کہا تھا، عثمان، ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو وہ سب یاد کرا کے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی دکھائی۔ آسمان سے وحی اتر آئی، اے پیغمبر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان میرے قریب آؤ۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چابی لیجئے، یہ حسن سلوک کا دن ہے، عہد وفا کا دن ہے، یہ چابی قیامت تک کے لیے لے لو، یہ چابی اللہ نے تمہیں دلوائی ہے، سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے یہ چابی نہ چھینے گا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا بیت اللہ سے تمہیں جو ملے اسے دستور اور معروف طریقے سے کھانا۔ طبقات ابن سعد، زرقانی، فتح الباری۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسل در نسل وہ خدا کے گھر کی پاسبانی کا ملا امتیاز کیسا لگا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات۔ خدا کو بھی یاد ہوگا، یہ وہی شریف و نفس امانت دار شخص ہے جو ہجرت کے دنوں سے پہلے مکہ سے پہلی ہجرت کرنے والی خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو
اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکہ سے مدینہ ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑنے گیا تھا، جن کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، میں نے اس سے زیادہ پرہیزگار شریف النفس کوئی نہیں دیکھا، جس نے 500 کلومیٹر کے 10 دن کے سفر میں ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ حالانکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرک اور کافر۔ یہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد میں شہادت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کے سب مسلمانوں کے لیے ماں کی حیثیت حاصل کر گئے، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام میں قیامت تک کے لیے اپنے خانوادے کے پاس خدا کے گھر کی امانت داری کی چابی پہنچ گئی۔ چابی کسی بھی تالے کی ہو یوں ہی نہیں ملا کرتی، وہ چابی جس سے کائنات بنانے والے زمینوں آسمان اور ان کے بیچ جو بھی ہے اسے سجانے اور چلانے والے خدا کے اپنے گھر کا دروازہ جس سے کھلے وہ چابی جب خدا کے دروازے میں اپنی انا کی صلیب سے اتر کے گھوم جائے تو وہ مقدس ترین دروازہ کھلتا ہے جہاں صرف نور ہی نور ہے، نور خدا، نور قرآن اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مقام سجدہ ہے ہر اطراف سے، وہاں سمتوں کا کوئی نام نہیں، وہ خدا کے گھر کا دروازہ ہے، اس کی چابی اور اس کا چابی بردار کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ہر چابی خدا سوچ سمجھ کے دیتا ہے، شاید صرف اسی کو دیتا ہے جس نے کسی کا تالا کبھی نہ توڑا اور ہاتھ میں آئی چابی کا ناحق استعمال نہ کیا ہو۔ خدا کے راز ہیں سب، تالے اور چابی والے، انہی چابیوں سے سورج آسمان پہ چلتا ہے، ستارے آسمان پہ جھلملاتے ہیں، چاند اپنی چاندنی مہکاتا ہے، ہرے گزاروں میں ریت بستی ہے، سنگلاخ پہاڑوں پہ دھوپ چڑھتی ہے، سبز وادیوں میں کونپلیں نکلتی ہیں، ہریالی کی چادریں سمٹتی ہیں، پھول ہر رنگ میں نکلتے ہیں، اودے، نیلے، لال، گلابی، سب رنگوں کی اپنی بھاشا، سب رنگوں کا اپنا بھید، ہر بھید کے پیچھے چابی، ہر چابی کی اپنی کھیٹ، چابی ملے تو خوشبختی راہ کا ہر دروازہ کھلتا ہے۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں کا دروازہ کھل گیا، سورج اپنے رستے پہ چلتا گیا، سر کے اوپر سے ہو کے نیاز مندی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا، ظہر کا وقت ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح کو حکم دیا، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ پھر مشرکین مکہ نے ایک انوکھا منظر دیکھا جسے وہ تپتی ریت پہ رسیوں سے باندھ کے لوہے لکڑی کی طرح بے جان حقیر شے سمجھ کے کھینچا کرتے تھے، جس کے خستہ ادموئے زخم ہوئے جسم پہ دھوپ سے تپے پتھر کی چٹانیں رکھ کے اس کے منہ سے سسکتے ہوئے لفظوں کو سنا کرتے تھے، جو اپنی جان کی امان مانگنے کی بجائے صرف ایک ہی لفظ کہتا، احد احد۔ اسی کالے بے ہنگم ٹوٹے بدن والے غلام کو آج کون سا انعام مل رہا تھا؟ خدا کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے انہی ہونٹوں سے خدا کی عظمت بیان کرنا، وہ بھی آواز بلند سے، اللہ اکبر۔ وہ ہونٹ جن سے کبھی پورا سانس لینے کا اختیار بھی چھینا گیا تھا، جسے کہا جاتا اگر جینا ہے تو خدا کا نام نہ لو۔ اس نے سوچا ایسی ہزارہ زندگیاں میں اس نام پہ قربان کر دوں جو کوئی اور نہیں، صرف احد ہے، ایک ہے، اکیلا واحد اللہ ہے، اللہ اکبر۔ آج اسی واحد خدا کی طرف سے انعام دینے کی گھڑی تھی۔ غلام خدا کے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، غلام ہی ایسی عظمتوں کے لیے چنے جاتے، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ غلام بھی کن کا؟ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خدا کے سب سے بڑے غلام ہیں،
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پکار رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ کے قریشیوں کے لیے یہ دوہری گہری حیرت تھی۔ ایک یہ کہ کوئی خدا کے گھر کی چھت پہ چڑھے، گویا انسان کی حیثیت اور توقیر خدا کے گھر سے بڑھ گئی۔ دوسرا یہ کہ وہ غلام ہو، کالا ہو، حبشی ہو، اور وہ پکارے بھی کیا؟ اللہ کا نام، خدا کی عظمت۔ وہاں تو صدیوں سے اپنی مدح، اپنے قبیلے، اپنے باپ دادا کی تعریف کہنے سننے کا رواج تھا۔ یہ کون سی نئی رسم شروع ہونے والی ہے اپنی ذات سے کسی کو بڑا کہنے کی؟ مشرک قریش مکہ سوچ رہے تھے، بڑی ذات تو صرف ایک ہی ہے، اللہ، صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، باقی سب غلام۔ غلاموں کا بھی ایک ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کا وہ بھی غلام۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے۔ مجمع میں خاموشی۔ ایک نوعمر 21 سال کا لڑکا عطا بن اسید خسر پسر میں اپنے قریب بیٹھے ابو سفیان بن حرب اور دوسرے ساتھیوں سے بولا، اللہ نے ہمارے باپ اسید کی عزت رکھ لی، وہ یہ آواز سننے سے پہلے مر گیا، نہ مرا ہوتا تو آج اسے سننی پڑتی۔ ساتھ بیٹھا حارث بن ہشام بولا، سنو، اگر مجھے علم ہو کہ آپ حق پر ہیں تو میں ضرور آپ کی اتباع کرتا۔ پھر وہ ابو سفیان بن حرب سے ان کی رائے سننے کے لیے اس کی طرف جھکا۔ ابو سفیان نے کہا، دیکھو، خدا کی قسم میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی لفظ زبان سے نکالا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس نے زمین سے کچھ کنکریاں ہاتھ میں اٹھا کے عطا بن اسید اور حارث بن ہشام کو دکھائیں۔ تھوڑی دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ان تینوں کے پاس سے گزرتے ہوئے لمحہ بھر کو رکے اور فرمایا، تم تینوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ کنکریاں بتا چکی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری باتیں دہرا دی۔ یہ سن کر حارث بن ہشام اور عطا بن اسید کی آنکھیں پھٹ گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور انہوں نے ایک دم دو زانو ہو کے گردنیں جھکا دیں اور بول اٹھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی 21 سالہ عطا بن اسید کو کندھے سے پکڑ کے ساتھ لیا۔ وہ عطا بن اسید جو کچھ لمحے پہلے کہہ رہا تھا، شکر ہے میرا باپ اسید مر گیا، ورنہ اسے یہ آواز آج سننی پڑتی۔ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ ایک لمحے میں قسمتیں یوں بدلتی ہیں۔ لمحے لمحے کا نصیب ہوتا ہے، جگہ جگہ کی بات ہوتی ہے۔ وہ عطا بن اسید اب سوچ رہا تھا، کاش میرا باپ اسید زندہ ہوتا تو دیکھتا اس کا بیٹا مکہ کا راجہ بن گیا۔ جس لمحے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، اس وقت سامنے بیٹھے ہجوم میں سے کچھ بچے اذان کی نئی آواز، نیا انداز دیکھ کے حیران ہوئے۔ کچھ بچوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتارتے ہوئے کچھ جملے اونچی آواز میں بول دی۔ ان نقل اتارنے والوں میں ایک 16 سال کا بچہ ابو محذورہ تھا۔ ابو محذورہ تھا خوش الحان، آواز میں بھی ہم آہنگی اور سریلا پن تھا، مگر اس لمحے تو اس نے شرارت کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا ان شرارتیوں کو، فرمایا پکڑو۔ پکڑنے والے دوڑے، کچھ بچے بھاگ گئے، ابو محذورہ پکڑا گیا، کچھ اور بھی پکڑ لیے گئے۔ وہ سارے سمجھے کہ اب جان سے گئے، قتل کر دیے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، ابو محذورہ کو نہ جانے دیا۔ وہ سمجھ گیا اب جان سے گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ سے کہا، اب اتارو نقل، اسی طرح اذان دو۔ ابو محذورہ سمجھا ہوگا کہ اذان سن کے قتل کا حکم ہوگا۔ اپنی زندگی کی آخری ہچکی کی طرح عجیب سوچ سے اذان کہی۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہم بھری ایک تھیلی اسے تھما دی اور اس کے سر اور پیشانی پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر سینہ اور شکم پہ دستے مبارک سے تھپکی دی اور دعا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا سر، پیشانی، سینہ پہ پھرنا تھا کہ ابو محذورہ سنڈی سے پروانہ بن گیا، محبت کے پر نکل آئے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانگی سے تکنے لگا، بولا آقا مجھے اذان دینا آ گئی، مجھے مؤذن مقرر فرما دے۔ وہ بانٹنے کا دن تھا، کریمی اور رحمت کے آسمان زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر! گورنر 21 سال کا، بیت اللہ کا مؤذن 16 سال کا۔ چند لمحے پہلے وہ دونوں کیا تھے، چند ساعتوں میں ان کے درجے کیا ہو گئے۔ یہ ہے ساعتوں کی قسمت، لمحوں کی بات، باتوں باتوں میں بات کی تقدیر۔ اس کی تدبیر کے آگے ہر تدبیر کو مات۔ مکہ فتح ہو گیا، اب دل فتح ہونے لگے۔ محبت ہی ایک تلوار ہے ایسی، جس پہ وار کرے وہی مات۔